اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ شعبان کا مہینہ بہت ہی زیادہ بابرکت مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شعبان کا مہینہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اسے نبی پاک نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے۔ تو جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو تو اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہوگی۔ اور اسی طرح شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی خاص نظر کرم فرماتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، مسلمانوں کی، انسانوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے بندوں کی بے حساب بخشش مغفرت فرماتا ہے، اور انسان کے آئندہ سالوں میں یا آئندہ زندگی میں آنے والے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس رات میں اس انسان کے لیے لکھ دیے جاتے ہیں۔ زندگی کا فیصلہ، موت کا فیصلہ، اس انسان کے رزق کا فیصلہ، اس انسان کو اولاد ملے گی اس کا فیصلہ، اور اس انسان کی تقدیر میں جو جو لکھا جائے گا اس رات میں اس انسان کی تقدیر میں وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس وقت انسان کو دعاؤں کی حالت میں، عبادت کی حالت میں ہونا چاہیے کہ جب انسان کے اعمال میں لکھی جائیں چیزیں تو انسان عبادت کی حالت میں ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں لائے اور اللہ ہم سے خوش ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی کسی بیماری میں مبتلا میں اسے شفا دے دوں، ہے کوئی ایسا کہ جو انسان مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں۔ تو یہ اس وقت تک فرماتا رہتا ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ تو یہ 15 شعبان کی رات یعنی دن کو 14 شعبان گزر گئی، 15 کے بعد مغرب کے بعد جو ہے وہ 15ویں شب شروع ہوگی، اس سے اگلے دن 15 شعبان اور اس دن کا روزہ، اور اس سے پہلے والی رات کی عبادت۔ تو یہ والی جو شب ہے اس کو شب بارات بھی کہا جاتا ہے، اور شب قدر بھی اس کو نام سے مشہور ہے۔ تو اس میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا نوافل پڑھنے چاہیے، کون کون سی خاص دعائیں پڑھنی چاہیے، شب بارات کی خاص دعا کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس بارے میں ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے 3 کام اس رات میں ضرور کرنے ہیں۔ 3 کام کون سے کرنے ہیں؟ نمبر 1 پر کہ بیری کے پتوں سے غسل ضرور کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کروانا ہے۔ نمبر 2 پر اس رات میں کثرت سے عبادت کرنی ہے، اور نمبر 3 پر کیا کرنا ہے کہ اس سے اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کے بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت رکھنے والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے کو اور شراب کی مداومت کرنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا، یعنی اتنی بخشش اللہ فرماتا ہے۔ اچھا، قبیلہ بنی کلب جو ہے یہ ایک قبیلہ تھا جس کے پاس بکریوں کے بہت زیادہ ریوڑ تھے، یعنی ان کی اتنی زیادہ ان کے پاس بکریاں تھیں کہ جو گننے میں نہیں آتی تھی، بہت زیادہ تعداد میں ان کی تھی۔ تو اس وجہ سے ان کی مثال دی گئی ہے کہ کتنے زیادہ اللہ پاک لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، یعنی بے انتہا لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو وہ انسان پھر کتنا بد نصیب ہوگا کہ جو اس رات میں بھی کہ اللہ کا اتنا کرم ہے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو پھر اس سے زیادہ بد نصیب انسان تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو ضرور اس رات میں کیا کریں،
عبادت کریں۔ تو سب سے پہلے والی چیز کہ اس رات میں بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے غسل کیا جائے۔ آپ نے بیری کے کچھ 2-3 پتے لے لینے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے کہ آپ چولہے پر چڑھا دیں، کسی بھی دیگچی میں آپ ڈال دیں، یعنی کوئی بھی برتن ہے صاف آپ گھر میں ان میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے جوش دے دیں۔ تھوڑے سے پانی میں جیسے 4-5 گلاس یا 7-8 گلاس اس طرح آپ پانی لے لیں، اس میں ان کو اچھی طرح سے اس کو جوش دلا کر، اور وہ پانی پھر آپ کسی بڑے برتن میں جس میں غسل کرنا چاہیے، بالٹی ٹب وغیرہ میں، آپ اس میں اس پانی میں جو زیادہ پانی ہے آپ کا جس سے غسل کرنا ہے اس میں آپ مکس کریں، اور مکس کرنے کے ساتھ پھر آپ کیا کریں، غسل کر لیں۔ بس اتنا سا آسان سا یہ طریقہ ہے۔ بڑے پانی میں آپ مکس کر کے تو اسی پانی سے پھر آپ کیا کریں، غسل کریں، اور اپنے بچوں کو بھی غسل کروائیں۔ اور یہ احادیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اس سے انسان پورا سال جو ہے یہ جنات وغیرہ، جادو وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں سے انسان کیا ہوتا ہے، محفوظ رہتے ہیں، اور بچے بھی آپ کے خاص طور پر نظر بد سے اور جادو وغیرہ سے ایسی چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ شب بارات کی رات کو آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد صرف 6 نفل پڑھنے ہیں۔ نفلی عبادت میں آپ نے سب سے پہلے جو مغرب کی نماز آئے گی تو مغرب کی نماز کے بعد 6 نفل پڑھنے ہیں۔ کس طرح پڑھنے ہیں؟ انتہائی آسان طریقہ ہے۔ اچھا رات ہے پوری آپ کے پاس تو ایسا نہیں ہے کہ آپ لگاتار عبادت کریں، آپ ٹائم کو ڈیوائڈ کر لیں، اس طرح آپ کی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور آپ عبادت بھی اچھے طریقے سے کر لیں۔ یعنی تھوڑی عبادت کریں لیکن خشوع خضوع کے ساتھ کریں۔ جیسے ہی مغرب کی نماز ہو جائے، مغرب کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر آپ کو 15 سے 20 منٹ لگیں گے، بلکہ اس سے بھی کم۔ 6 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر کے کام وغیرہ کریں، کھانا وغیرہ لوگوں سب کو دیں، گھر والوں کو اپنے کام کاج کر کے بعد اس کے بعد پھر اور عبادت کر لیں۔ اسی طرح یعنی ہر مختصر ٹائم کے بعد آپ اپنی عبادت کریں۔ تو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، 2 کر کے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز اپنے ادا کرنی ہے، اور اس میں آپ نے اپنی صحت والی زندگی کی آپ نے دعا کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی دے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، انسان کو اس ٹائم پتہ چلتا ہے جب صحت نہ ہو، اس ٹائم انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی، اب انسان کے پاس اگر کوئی بھی آ کر آپ سے کہے کہ آپ دنیا کی ساری دولت بلکہ تمام سلطنت ہم سے لے لیں، اور صرف آپ کیا کریں کہ اپنی 2 آنکھیں ہمیں دے دیں، تو کیا آپ دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو کتنی بڑی انسان کے پاس ہے نعمت صحت۔ تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل اپنی صحت والی لمبی زندگی کے لیے دعا کرنی ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں، خود غرض نہیں ہونا، بلکہ تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کے لیے، سب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ نمبر 2 پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دفع بلا، ہر قسم کی بلا سے محفوظ رہنے کے لیے، وہ کسی بھی قسم کی ہو، بیماری ہو، حادثات ہوں، پریشانیاں ہوں، نحوستیں ہوں، بلائیں آفتیں ہوں، ناگہانی آفات و حادثات ہوں، تو سب سے بچنے کے لیے، بچنے کی نیت سے آپ پڑھیں تو پورا سال اس انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ 2 نفل آپ نے اس نیت سے پڑھے۔ پھر نیکسٹ جو تیسری مرتبہ پڑھیں گے 2 نفل، جو آپ کے یعنی 2، 4 اور 6 نفل ہو جائیں گے، تو اس میں آپ نے محتاجی سے بچنے کی نیت، اللہ تعالیٰ سے یہ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں کسی انسان کا محتاج نہ کرنا۔ تو اس نیت سے کہ اللہ ہمیں محتاج نہ ہونے دینا، پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں، تو وہ انسان پھر کبھی بھی کسی دوسرے انسان کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو یہ 6 نفل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آپ تھوڑا ٹائم لگا کر وہاں پر دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کے بعد پھر آپ کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ساری اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ تو یہ آپ نے نوافل 6 نفل ضرور پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ صلاۃ و تسبیح کی نماز بہت زیادہ برکت والی نماز ہے، اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس میں یہ نماز نبی پاک نے اپنے چچا حضرت عباس کو سکھائی، اور فرمایا کہ اس نماز کو پڑھنے والے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
چاہے اس انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، تسبیح بیان کی جاتی ہے، تو صلاۃ و تسبیح نماز کا کیا طریقہ ہے، وہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ پریکٹیکل طریقہ، تسبیح کتنی دفعہ پڑھنی ہے، یہ ویڈیو اگر یہاں پر میں آپ کو شیئر کروں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو وہاں پر وہ صرف صلاۃ و تسبیح کی نماز کے میری 2 ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، پہلے بھی اس کو آپ نے بہت پسند کیا ہے، تو آپ جا کر وہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں۔ 2 ویڈیوز صلاۃ و تسبیح کی نماز کا طریقہ پر موجود ہیں، تو آسانی سے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گا، اور خاص طور پر اسلامی بہنوں کے لیے کیا طریقہ ہے، بہنوں کے لیے خاص طور پر میں نے وہ 2 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، پریکٹیکل طریقہ جس میں میں نے آپ کو بتایا ہر چیز آسانی کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنی ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ خاص طور پر اپنے جو آپ کے مرحومین ہیں رشتہ دار قریبی، ان کے لیے خاص طور پر آپ نے کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے، یا پہلے پڑھ لیں یا اسی رات پڑھ لیں، چاہے سورہ یاسین پڑھیں، چاہے آپ سورۃ رحمان، سورہ ملک، سورہ فاتحہ، کوئی بھی صورت ہے پڑھ کر تو اپنے مرحومین کے لیے خصوصی دعا کریں، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو اِیصال ثواب ہوگا، اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پڑھ لیا آپ کے ثواب میں کمی ہو جائے گی، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ جو فرسودہ رسومات ہیں، شربت بہانا یا بہت زیادہ فضولیات کے کام کرنا، دیکھیں کہ قبر پر آپ شربت ڈالیں گے، اس سے نہ تو آپ کو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی جو قبر میں موجود ہیں انسان اس کو کوئی فائدہ ہوگا، سوائے اس کے کہ اس کے اوپر چیونٹیاں آئیں گی اور چیونٹیاں قبر کے اندر جائیں گی اور باہر بس ادھر ادھر آنے جانے والوں کو بھی پریشان کریں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ قبر کے اوپر شربت وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں نہیں بہانی، اور اگربتی بھی آپ وہاں پر لگائیں، اگر تو یہ کہ خوشبو کے لیے لگا رہے ہیں یا وہاں پر اگربتی کی خوشبو سے کیڑے مکوڑے نہ آئیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اگربتی لگانے سے بھی اس مردے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ جو شربت آپ ضائع کریں، بہا رہے ہیں، کسی زندہ انسان کو آپ اس نیت سے کسی غریب کو یا کسی مزدور کو پلا دیں کہ اس کا ثواب جو ہے وہ اس جو آپ کے مرحومین ہیں قبر کے اندر ان کو پہنچے، بالکل پہنچے گا اس کو ثواب۔ تو آپ وہ ثواب اور پھر ہزاروں روپے پھولوں میں یا مہنگی مہنگی چادریں لگانے میں۔ اچھا، ایک اور غلطی لوگ کرتے ہیں کہ ایسی چادریں، جو چادریں بنانے والے ہیں شاید ان کا بھی دماغ نہیں کام کرتا، کہ جو چادریں بنا رہے ہیں ان کے اوپر چارکول لکھے ہوئے ہیں، سبز رنگ کی چادریں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی جو مردے کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ جا کر قبروں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر کبھی اینٹیں رکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر پانی بارش ہو جائے تو وہ سارا ٹکڑے ٹکڑے چادر ہو جاتی ہے، کتنا گناہ ہے۔ پھول آپ پھینک رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، وہ وہاں پر خشک ہو جائیں گے، چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چادر نہ ڈالی جائے، کیونکہ اس کے اوپر قرآن پاک لکھا ہوتا ہے، اور قرآن پاک لکھا ہوتا ہے اور پھر وہ بارش کی وجہ سے پھر وہ چادریں پھٹ جاتی ہیں، وہ سیدھا ہو جاتی ہیں، تو کتنا گناہ ملتا ہے۔ تو اس چیز سے گریز کریں، آپ چادریں بالکل نہ ڈالیں۔ اگر آپ کو شوق ہے بہت زیادہ چادر ڈالنے کا تو آپ کسی زندہ انسان کو جو سردی سے مر رہا ہو، کسی زندہ انسان کو آپ چادر لے کر دے دیں، کسی زندہ انسان کو کپڑے خرید کر دے دیں، کسی غریب انسان کو، تاکہ اس کا ثواب آپ کے مرحومین کو پہنچے، آپ کو بھی پہنچے۔ تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ چادریں مہنگی مہنگی لے کر قبروں پر بچھا رہے ہیں اور اس کے اوپر بارش پڑ رہی ہے اور پھر وہ بوسیدہ ہو کر قرآن پاک لکھا ہوتا ہے، اور اس کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے اور آپ کے پیسوں کا ضیاع بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی زندہ اور غریب انسان کو لباس پہنا دیں، تو آپ کے مرحومین کو اس چیز کا فائدہ ہوگا، تو اس چیز کا خاص دھیان رکھا کریں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو شوق ہے چادر تو سادہ، بالکل سادہ، سمپل، بالکل کہ جس کے اوپر صرف یا پھول وغیرہ بنے ہوں لیکن قرآن پاک کی آیت نہ لکھی ہو، یہ کوشش کی جائے کہ ایسی چادر نہ ڈالی جائے جس کے اوپر قرآن پاک، چارکول، آیت الکرسی یا درود پاک لکھا ہو، تو ایسی چادریں کوشش کریں کہ آپ قبر کے اوپر نہ ڈالیں۔ تو باقی قبر کے اوپر پھول وغیرہ لگانا بالکل ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں کہ قبروں کے اوپر جو تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے وہاں پر آپ کیا کریں کہ کوئی کسی قسم کا چھوٹا سا پودا لگا دیں یا کوئی ٹہنے وغیرہ لگا دیں، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جب تک وہ ہری بھری رہتی ہے تب تک جو قبر والے ہیں ان کو اس چیز کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو خاص دھیان میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔